السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد ارکان قرار دیے گئے تھے انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور اپنے بیان حلفی جمع کرا دیے۔ اس کے بعد انہیں ایک خاص صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پر جو ہمارے حکومتی حلقے ہیں ان کی طرف سے ان ارکان کو یا تو شرمندہ کیا جا رہا ہے یا پھر ان کی تضحیک اور تذلیل کی جا رہی ہے۔ آج ہم نے گفتگو یہ کرنی ہے کہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے اور در حقیقت شرمندہ کسے ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ سے عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ جب یہ تقریباً 95 ارکان اسمبلی تھے یا 93 ارکان اسمبلی تھے، جب یہ آزاد سامنے آئے تو خاص طور پر کہا گیا کہ ان میں سے تو بہت سارے آزاد ہیں ہی نہیں، اور بہت سارے ارکان ایسے ہیں جو توڑ لیے جائیں گے، ان کے تو دو چار کوئی شاید بچ جائے جو جناب بالکل ڈیڈ ہارٹ قسم کے لوگ ہیں وہ بچ جائیں تو بچ جائیں، ورنہ باقی سارے کے سارے تبدیل ہو جائیں گے، سارے کے سارے چلے جائیں گے۔ اور ہوا بھی ایسے کہ فوری بعد ہی اسلام آباد سے ایک رکن قومی اسمبلی، اسی طریقے سے ایک بکھر سے ہیں شاید رکن اسمبلی، ایک راجن پور سے ہیں، تو ان لوگوں نے آ کر حکومتی اتحاد یعنی آئی پی پی میں بھی شمولیت کا اعلان کیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے آ کر مسلم لیگ نون میں بھی شمولیت کا اعلان کیا۔ لیکن اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آج یہ شاید آخری دن ہے اپنے کاغذات جمع کرانے کا، یا چند ارکان کے لیے ایک دو دن ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ جس دن نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہو اس کے 3 دن بعد جو ہے نا وہ شمولیت کا اعلان کیا جا سکتا ہے کسی آزاد امیدوار کے لیے۔ تو یہ نوٹیفیکیشن مختلف ڈیز میں آ رہے ہیں تو ان کے لیے ڈیز بھی مختلف قسم کے ہیں۔ تو جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا جا رہا تھا، فیصل ووڈا صاحب نے بھی کہا تھا یہ 90 نہیں ہے جی، 30 تو وہ ہیں جو آزاد ہیں، نہیں حقیقی آزاد ہیں، پی ٹی آئی بیکڈ آزاد نہیں ہیں۔ اور ان میں سے انہوں نے پیشین گوئی یہ کی تھی کہ ان میں سے 30 تو ویسے اڑ گئے، باقی بچ جائیں گے 60 میں سے 30 ویسے کسی اور کو پیارے ہو جائیں گے، اور کوئی 15 20 30 بچ جائیں تو بچ جائیں۔ یہ فیصل ووڈا کا جناب نشاندہی تھی۔ لیکن اس وقت تک جب تک کہ مکمل ارکان جو آزاد ہیں ان کے نوٹیفیکیشن ٹوٹل جاری نہیں ہوئے، لیکن 82 ارکان ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ بیان حلفی جمع کرا دیے ہیں اور انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ بڑی تعداد میں ٹوٹ جائیں گے یہ نہیں ہوا، اور اس وقت میرا خیال بھی یہی تھا، میں نے بھی آپ سے یہی عرض کرتا رہا تھا کہ اب یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ڈر جائیں، جو بھاگ جائیں، جو لالچ میں آ جائیں۔ یہ بڑا طویل سفر طے کر کے آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں، انہوں نے جیلیں بھگتی ہیں، انہوں نے اپنے کاروبار تباہ کیے ہیں، انہوں نے بڑی دکھ اور بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اب تک یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو اب تو وہ بازی جیتنے کے قریب تر ہے، اب یہ اس کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور بالکل ایسے ہی ہوا ہے، اور اب تک 93 میں سے 82 لوگ باقاعدہ بیان حلفی جمع کرا چکے ہیں، اور باقیوں کا جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومتی حلقوں کی طرف سے ان کی باقاعدہ ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے۔ میں صرف 2 واقعات بتانا چاہوں گا۔ گزشتہ روز جب شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری نے آپس میں حکومت بنانے کا اعلان کیا تو آغاز جو کیا وہ بلاول بھٹو زرداری سے کرایا گیا۔ یہ بھی ایک اللہ تعالی کی طرف سے سزا ہے کہ آپ جناب مسلسل الیکشن کمپین میں اسی شہباز شریف کی مخالفت کرتے رہے تھے، لیکن آپ کو اپنے منہ سے کہلوانا پڑا جی وہ آپ کے وزیر اعظم ہیں اور آپ ان کو ووٹ دیں گے اور آپ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ تو یہ گویا آپ اپنے ووٹرز کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے، اور اب پھر آپ ایک مرتبہ پھر دھوکہ کر رہے ہیں۔ خیر، تو جب گفتگو کا آغاز ہوا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتائیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ کس میں شامل ہوئے ہیں؟ تو 1 سے 2 سے اور 3 بندوں سے پوچھا، درمیان میں وقفہ بھی آ گیا، پھر لوگوں نے بتایا جی اس جماعت کا نام ہے سنی اتحاد کونسل۔ تو پھر انہوں نے جناب کہا کہ جی ہم نے سنی اتحاد کونسل میں جانے والے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ حکومت بنائیں، لیکن وہ چونکہ حکومت نہیں بنا سکے لہٰذا اب ہم حکومت بنا رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو خاص طور پر یہ اظہار کرنا کہ مجھے تو اس جماعت کا نام آتا ہی نہیں ہے، یہ 2 وجوہات پہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو واقعی ان کو نام نہ آتا ہو، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہوں کہ یہ لوگ جناب اتنے کم اہم ہیں، ان کی اہمیت نہیں ہے کہ ان کی تو جماعت کا نام بھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ اچھا، تو اس میں ایک تضحیک کا خاص طور پر اور ان کی توہین کا بھی پہلو موجود ہے۔ اسی طریقے سے گزشتہ روز سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، اور اس میں جو ان کے مسلم لیگ نون کے انٹلیکچوئل کہلاتے ہیں، دانشور کہلاتے ہیں،
جناب عرفان صدیقی صاحب، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب دیکھیں اب یہ پاکستان عوام تحریک انصاف نہیں کہلائے گی بلکہ سنی اتحاد کونسل کہلائے گی، تو کیا آپ اچھے لگیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے ان کی جماعت کا نام لینے سے بھی انکار کر دیا یا ان کو نام نہیں آیا اور وہ دوسروں کو شرمندہ کر رہے تھے، تو آپ کے خیال میں کیا خیال ہے کہ شرمندہ کسے ہونا چاہیے تھا؟ اصل میں شرمندہ کس کو ہونا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں اس ساری صورتحال میں سب سے پہلے جسے شرمندہ ہونا چاہیے وہ خود بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے اور ان کی جماعت پیپلز پارٹی ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم واحد جمہوری جماعت ہیں کہ جن میں جمہوریت ہے، جس میں جمہور کا احترام ہے، جس میں عوام ڈیموکریٹک ہیں، وہ صحیح طور پر ان کے نامز کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن کیا انہوں نے جمہوریت کا احترام کیا؟ کیا انہوں نے جمہوریت کا احترام کیا کہ جب ان سے بلہ نشان واپس لیا جا رہا تھا، جب انہیں الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جا رہی تھی، اور اب جب کہ ان کی مخصوص نشستیں بنتی ہیں اور اس کے لیے انہیں بھاگ دوڑ کرنا پڑ رہی ہے، تو کیا اس ساری صورتحال کا ذمہ دار پیپلز پارٹی نہیں ہے؟ کیا بلاول بھٹو زرداری نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو انہیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر کسی کو شرمندہ ہونا چاہیے تو خود مسلم لیگ نون ہے۔ مسلم لیگ نون کہنے کو جناب ٹھیک ہے فاشسٹ جماعت صحیح، لیکن اپنے آپ اوپر انہوں نے ایک ڈیموکریٹک جماعت کا لیبل تو ضرور لگایا ہوا ہے۔ وہ کم از کم 4 مرتبہ ان کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، ان کے خاندان کے پورے خاندان وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ مثال نواز شریف صاحب کئی بار وزیر اعلیٰ بنے، شہباز شریف صاحب کئی بار وزیر اعلیٰ بنے، ان کے بیٹے جناب حمزہ شہباز کئی بار وزیر اعلیٰ بنے، اب ان کی جناب بیٹی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری مرتبہ وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جبکہ وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی لگاتے رہے، لیکن یہ جو فاشزم ہوتا رہا تحریک انصاف کے ساتھ کہ ان کو الیکشن کمپین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، انہیں صحیح طریقے سے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور پھر ان کے ووٹوں پر اب ڈاکہ ڈالا گیا، تو ایسے میں ان کو یہ لوگ تانا دے رہے ہیں کہ اب آپ جناب پی ٹی آئی نہیں کہلائیں گے بلکہ آپ سنی اتحاد کونسل کہلائیں گے۔ تو اس میں جو شرمندگی کا مقام ہے وہ پی ٹی آئی سے زیادہ خود مسلم لیگ نون کے لیے ہے۔ ان کے بعد کسی کے لیے شرمندگی کا مقام ہو سکتا ہے تو وہ ہماری نگران حکومتیں ہیں، خاص طور پر ہمارے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، جو بڑے لیکچر دیتے ہیں جناب، اپنے آپ کو بڑے ڈیموکریٹس کہلاتے ہیں، اور بلوچستان سے تعلق ہونے کے ناطے وہ اپنی محرومیوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جس پورے طریقے سے جس طرح اپنے ٹینیور میں انہوں نے پی ٹی آئی کو کھڈے لائن لگایا، جس طریقے سے اپنی نفرت کا اظہار کیا، میرے خیال میں شرمندہ انہیں ہونا چاہیے۔ شرمندہ ہونا چاہیے تو وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو ہونا چاہیے، جو ایک میڈیا گروپ کے مالک ہے اور میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے آپ کو صحافی کہلاتے ہیں، لیکن یہاں آ کر انہوں نے جو ظلم و ستم کیا، لوگوں کو جو مارا، جو پیٹا، لوگوں کو جیلوں میں بند کیا، لوگوں کو اغوا کیا، تو میرے خیال میں ان کو سب سے زیادہ شرمندہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو شرمندہ ہونا چاہیے تو وہ چیف الیکشن کمشنر ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک پروسیس کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر کہتے ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے اپنا کام کیا، ہم الیکشن کرا کر جا رہے ہیں، لیکن آپ ایسا الیکشن کرا کے جا رہے ہیں کہ جس میں آپ نے سب سے بڑی پارٹی کا انتخابی نشان ان سے چھین لیا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اقتدار میں آئے، وہ اس کے باوجود انہوں نے ووٹ لیے، عوام نے ان پر اعتماد ظاہر کیا، اور پھر آپ جاتے جاتے ایک اور ڈاکہ ڈال رہے ہیں، انہیں مخصوص نشستیں نہیں دیتے، جس کی وجہ سے انہیں اپنی شناخت تبدیل کرنا پڑی، اب انہیں سنی اتحاد کونسل کا کہلانا پڑے گا۔ تو اس سے آپ شرمندہ کریں جناب کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو شرمندگی کا مقام ہے وہ راجہ سکندر سلطان چیف الیکشن کمشنر کے لیے اور ان کے باقی سب کولیگز کے لیے۔ اگلا میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے شرمندگی کا مقام ہو سکتا ہے تو وہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو اب جو دوسری جماعت میں جانا پڑ رہا ہے تو خاص طور پر ایک عدلیہ کے فیصلے کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے، اور وہ فیصلہ انسانی حقوق کے چیمپئن، جمہوریت کے چیمپئن، انصاف کے چیمپئن، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا کہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ کوئی بہتر انصاف دینے والا منصف نہیں ہے، وہ ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ یہ در حقیقت انہوں نے ڈائریکٹ آ کر ان سے ان کا انتخابی نشان چھینا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں ڈائریکٹ انہوں نے آ کر ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی۔
یہ وہ ڈائریکٹ واقعہ ہے کہ جس میں انہوں نے آروز کے ذریعے الیکشن کروائے، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ میرا خیال میں بالکل ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اس صورتحال میں اگر کسی کو شرمندہ ہونا چاہیے تو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ اس کے بعد اگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو شرمندہ ہونا چاہیے تو وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس وقت صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں کہا جا رہا ہے کہ اس ساری صورتحال کی ذمہ دار ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور خاص طور اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ حلقے جو مین عہدیدار ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور یہاں تک کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حامی لوگ ہیں، چاہے صحافی ہوں کچھ اور ہوں، وہ بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کا غصہ کم نہیں ہوا۔ گزشتہ روز منیب فاروق نے خاص طور پر کہا کہ جی اگر کیا ہوا، آپ نے زیادہ سیٹیں لے لی ہیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ پر یہ ظلم، یہ جبر اور یہ ستم کم نہیں ہوگا جب تک کہ جنہیں آپ معافی نہیں مانگیں گے۔ اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جناب آپ پوری دنیا بھی اگر پاکستان کے 25 کروڑ عوام بھی اگر آ کر کہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ انہوں نے اس کے حوالے سے باقاعدہ ایک لاجک دی کہ جناب ایک گھر کے لوگ اگر کہیں کہ ہم نے نشہ کرنا ہے تو کیا جو گھر کا سربراہ ہوگا ان سب کو نشہ کرنے دے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ گھر کے سربراہ نہیں ہیں، آپ گھر کے چوکیدار تھے، اور آپ نے آ کر گھر پر قبضہ کر لیا، اور آپ کس طریقے سے بڑے ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں؟ آپ تو ظالم رہے ہیں، آپ تو ظلم کرتے رہے، آپ لوگوں کو غائب کرتے رہے، آپ نے جمہوریت پر حملہ کیا ہے، آپ کس طریقے سے بڑے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ بہرحال سب سے زیادہ میں اگر سمجھتا ہوں شرمندگی کا مقام ہے تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران کے لیے شرمندگی کا مقام ہے، اور خاص طور پر اب جب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اب عدلیہ کی طرف سے اندر سے ایک ویو آ رہی ہے، اور جس طریقے سے گزشتہ روز ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن کے خلاف انہوں نے کارروائی کی جسٹس بابر ستار نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کے لیے بھی شرمندگی کا مقام ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ایک وہ واقعہ ہوتا ہے، آپ ایک واقعہ کرتے ہیں اور وہ آف دی ریکارڈ رہتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن آپ یہ ساری صورتحال آن دی ریکارڈ لائیں۔ اب لوگ آپ سے پوچھیں گے، آنے والی نسلیں جو اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ پوچھیں گے کہ سنی اتحاد کونسل تو نہ پہلے کامیاب ہوئی نہ بعد میں کامیاب ہوئی، ان کا تو ایک رکن اسمبلی بھی نہیں تھا، جو ان کے سربراہ تھے صاحبزادہ حامد رضا، وہ بھی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے تھے، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کی تعداد 90 سے بھی زیادہ بڑھ گئی، یا وہ سب سے بڑی پارٹی بن گئی الیکشن کے بعد بن گئی؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟ تو جب تاریخ دان اپنے ہمارے بچوں کو پڑھائے گا کہ ایک پارٹی پر ظلم کیا گیا تھا، ستم کیا گیا تھا، اور انہیں اپنی پارٹی کا نام اور نشان تبدیل کرنے پر مجبور کیا جائے گا، تو پھر لوگ آپ پر ہنسیں گے، تاریخ آپ پر ہنسے گی۔ اب آپ اس وقت ان لوگوں پر ہنس رہے ہیں کہ جن کو پارٹی تبدیل کرنے پر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایک بات اس کو اس انداز سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس پر آپ ظلم کرتے تھے، خاص طور پر کسی سے آپ نے زیادتی کی، کسی سے جنسی زیادتی کی، تو وہ شرمندہ ہوتا تھا اور اس کو ساری زندگی کے لیے وہ اس کے لیے بار بن جاتا تھا۔ لیکن اب یہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اب می ٹو کا زمانہ ہے، اب لوگ آ کر بتا رہے ہیں کہ ہم سے فلاں شخص نے زیادتی کی، فلاں نے زیادتی کی، فلاں نے زیادتی کی، اور وہ مظلوم ہے۔ اب ان کو وقت کہہ رہا ہے، زمانہ کہہ رہا ہے کہ قصور ان کا نہیں ہے، قصور ان پر جبر کرنے والوں پر ہے، قصور ان پر زیادتی کرنے والوں کا ہے، وہ تو بیچارے بے قصور ہیں، ان کو کیوں آپ شرمندہ کرتے ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب یہ پورا نظام شرمندہ ہوگا، اگرچہ اب بھی اس وقت یہ پورا کا پورا سسٹم اریاں ہو چکا ہے، ننگا ہو چکا ہے، ایکسپوز ہو چکا ہے، لیکن شرمندہ نہیں ہے، تو وقت اور تاریخ اسے لازمی شرمندہ کرے گی۔ تو سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔